بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سیدنا و حبیبنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ المرکز الاسلامی السلفی رچھا کے نائب اعلیٰ اور ادارے کی 2 روزہ کانفرنس کے صدر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب مدنی، اللہ رب العالمین شیخ کا سایہ ہم پر قادر قائم رکھے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا انا انصر صاحب کی زبانی کہ میرا موضوع ہے صحابہ اکرام کا دفاع کیوں ضروری۔ دراصل اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے پراگندہ کر دیا ہے، اور وہ نوجوان جو توحید و سنت کے نام پر آئے تھے، وہ شیطان کے اس جال میں پھنس چکے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم پر اور آپ پر ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے، کوئی شخص یا کوئی نوجوان صحابہ اکرام کی تنقیص کرے، صحابہ اکرام کے تعلق سے نازیبہ تبصرہ کرے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں، ہم خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت کو اس کے دل و دماغ میں انڈیلنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا صحابہ اکرام کا دفاع کر کے۔ آئیے جانیں کہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی یا صحابہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اب
اس نے کیا ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو یا آنکھوں میں روشنی نہ ہونے کے سبب وہ زیارت نہ کر سکے ہو، چاہے رسول گرامی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہو یا جنگوں میں شرکت کا موقع نہ ملا ہو، چاہے رسول گرامی علیہ السلام کے ساتھ طویل عرصہ ان کو ملا صحبت کا، ان کے ساتھ رہنے کا، یا قلیل مدت ملی، نبی علیہ السلام سے احادیث کو روایت کیا یا وہ نبی علیہ السلام سے احادیث کو روایت نہ کر سکے ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، بہرحال وہ صحابی ہے۔ تو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اچھا، کسی شخص نے ایمان کی حالت میں ملاقات تو کی لیکن وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ مرتد۔ کسی شخص نے نبی علیہ السلام سے ملاقات تو کی لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر چھپا ہوا تھا، وہ کیا کہلائے گا؟ منافق۔ ایمان کا اظہار کیا لیکن دل میں کفر تھا، تو اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ منافق۔ ٹھیک ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کہ بعض دشمنان صحابہ اپنی تقاریر کے یہ عناوین ڈالتے ہیں کہ منافق صحابہ، اور کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے سب صحابی ہیں، اب ان میں سے یہ لوگ منافق ہیں، تو وہ یہ اصطلاح سنا کر بار بار کہ منافق صحابہ، ایمان والے صحابہ، منافق صحابہ، دراصل صحابہ اکرام کے عظمت و احترام کو، صحابہ اکرام کے وقار کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، جس کے دل میں کفر چھپا ہوگا نبی علیہ السلام کا وہ صحابی نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے لیے جو اصطلاح علماء کرام کے درمیان ہے وہ اصطلاح ہے منافق کی۔ منافق صحابہ یہ کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں، اور جو اس طرح کی ہیڈنگ لگائے، جو اس طرح کی اصطلاح کا استعمال کرے، تو اس کا یہ اصطلاح استعمال کرنا اس کی بد نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر! نبی کے صحابہ کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب ایک جگہ صحابہ اکرام کے بعض اوصاف کو بیان کیا تو دیکھیے اللہ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ کس حسین پیرائے میں فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ۔ اللہ نے دیکھیے کس حسین پیرائے میں صحابہ کا تذکرہ فرمایا، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو نبی کا ساتھ ملا ہے، انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایمان لائے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! کون صحابہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟
صحابہ وہ جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، نبی کا چلنا پھرنا دیکھا، نبی کی مسکراہٹ ملاحظہ کی، نبی کے آنسوؤں کو دیکھا، نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، صحابہ وہ کہ جو نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا حل مجھے بتا دیجئے۔ صحابہ اکرام کو بھی مختلف سوالات جب کرنے ہوتے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا، ان کا مقدر یہ تھا کہ ان کے نصیب میں جو ہستی آئی تھی کہ وہ ان سے سوالات کر سکے، وہ ہستی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون صحابہ کے مقام کو، کون ان کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم صحابہ اکرام کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَحُسْنِهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلوک اور نبی کی عزت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کا احترام کیا جائے۔ جو نبی کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ دراصل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ دفاع اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، دفاع اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم خطاب عطا فرمایا۔ خطاب سمجھتے ہیں نا؟ کسی کو کوئی خاص لقب دینا، کوئی تمغہ عطا فرمانا۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا خطاب ملا ہوا ہے، سید احمد خان کو خطاب ملا سر کا۔ یہ خطاب، یہ القابات دنیاوی لوگوں نے دیے، ایک لقب، ایک تمغہ صحابہ اکرام کو بھی ملا ہے۔ اور تمغہ کس نے عطا کیا؟ اللہ عرش عظیم کے مالک نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ اور سبقت کرنے والے انصاری صحابہ۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یعنی وہ انصاری، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ان کی مدد کرنے میں پہل کی، وہ تمام کے تمام صحابہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے، یعنی اس میں باقی صحابہ بھی آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں تمام کے تمام صحابہ کا، تمام کے تمام صحابہ کا احاطہ فرما لیا۔ لہٰذا وہ لوگ سنیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ فرق کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کے ساتھ تو رضی اللہ کا لفظ لگے گا، باقی کے ساتھ نہیں لگے گا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تو اس خوش خبری کے اور اس تمغے کے حقدار ہیں، اور فتح مکہ کے بعد والے طلقاء ہیں، وہ ڈر سے ایمان لائے تھے۔ وہ غور سے سنے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں تمام کے تمام صحابہ اکرام کا احاطہ فرما لیا، چاہے وہ صحابہ جو شروع میں ایمان لائے ہو، چاہے وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے ہو، مدد کرنے والے صحابہ ہو یا انصاری صحابہ ہو، اللہ نے سارے کے سارے صحابہ کا احاطہ کر کے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا تمغہ ہے
کتنا بڑا خطاب ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس میں اکثر جو ہم غور کرتے ہیں وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام اس خطاب کے دوسرے جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، مولانا کے الفاظ تو الگ ہی ہیں، وہ انہی کے الفاظ میں پڑھنا۔ اس دوسرے جز کے، کون سا دوسرا جز؟ یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رضامندی بتائی اور ساتھ میں کیا بتایا؟ یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا کہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اپنے رب سے راضی۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی راہ میں اس کو جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آنے والی وہ مصیبتیں اس کے لیے مصیبتیں نہ رہیں، لیکن اس سے آگے کا ایک اور درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے محبوب کی راہ میں آنے والی تکلیفوں میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ صحابہ اکرام اس درجے اور اس مقام پر فائز ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صحابہ اکرام پر جو تکلیفیں آئیں، وہ نہ صرف یہ کہ ان تکلیفوں اور ان مسائل کو برداشت کیا کرتے تھے، بلکہ ان مسائل کو برداشت کرنے میں لذت بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا سبب کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرتے ہیں اور ہر مسلمان کو صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کے مددگاروں کے طور پر، ساتھیوں کے طور پر چنا ہے۔ لہذا جو شخص صحابہ اکرام پر حرف گیری کرتا ہے، جو صحابہ اکرام کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے انتخاب پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ اچھا ایک بات جان لیں، جب کوئی صحابی کوئی ایسی بات بیان کرے کہ جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، غیبیات سے متعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابی نے وہ چیز اس ہستی سے سنی ہے کہ جس کے پاس غیب کی باتوں کی وحی آتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ۔ فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پیارا دل، سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ نے نبی کو اپنے لیے چنا اور اپنی رسالت کا تاج نبی کے سر پر سجا کر آپ کو مبعوث فرما دیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد
قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ۔ فرمایا اس کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ رب العالمین نے پھر سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا، تو اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے وزراء کے طور پر، اپنے نبی کے مددگاروں کے طور پر، اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر اللہ نے چن لیا۔ کہاں کی روایت؟ مسند احمد کی، حسن درجے کی صحیح روایت۔ تو جو شخص صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے، کسی ایک صحابی پر اگر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اللہ رب العالمین کے انتخاب پر سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جو ساتھی چنے، اپنے نبی کے جو مددگار چنے، اللہ رب العالمین سے چننے میں غلطی ہو گئی۔ اس لیے صحابہ اکرام کا دفاع ضروری ہے۔ نمبر 4، چوتھا سبب کہ صحابہ اکرام کا دفاع ہم کیوں کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور خوش ہو جاؤ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں اور صحابہ اکرام کی طرف سے، صحابہ اکرام کی طرف سے جواب دینے والوں، تم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہو، کیونکہ صحابہ یہ وہ معزز شخصیات ہیں کہ جب نبی کے زمانے پر ان پر کسی نے انگلی اٹھائی، ان کے خلاف کسی نے بکواس کی تو اللہ نے جواب دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آج نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن اس روئے زمین پر صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے موجود ہیں جو صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض نے کفار نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا رے یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی طرح ایمان لائے۔ کسے بے وقوف کہا؟ صحابہ اکرام کو۔ اللہ نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ نے جواب دیا، یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یہ خود بے وقوف ہے۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، اللہ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہے۔ اور آج بھی ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام کے ایمان پر انگلی اٹھانے والا خود اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ اکرام کی نیتوں پر شک کرنے والا خود اس کی نیت مشکوک ہے، خود وہ اس لائق ہے کہ اس کا پس منظر چھانا جائے، چھان پھٹک کی جائے۔ یہ پہلے کہاں تھا، یہ کن لوگوں سے ملتا جلتا رہا ہے، یہ کن لوگوں کی مجلسوں میں جاتا ہے، کس کی طرف سے اس کو شاباشی ملتی ہے، کن لوگوں کی طرف سے اس کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہے، کن لوگوں کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جب آپ چھانبین کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی پشت پناہی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا دھرم اور مذہب ہی صحابہ اکرام کو گالیاں دینا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے بھی، اللہ اکبر، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں، اللہ اکبر۔ ایک سورت ہے آخری پارے میں، عبس وتولی، اس کا آپ شان نزول دیکھنا۔ نبی علیہ السلام رؤسائے قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، نابینا صحابی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ ماتھے پر شکن پڑ گئی. اللہ اکبر. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کسی صحابی کے لیے شکن پڑ جائے. اور اللہ کیسے پسند فرما لے گا کہ آج کا کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ماتھے پر پڑی ہوئی ان شکنوں کو نبی نے اپنی زبان سے کوئی نازیبہ الفاظ نہیں کہے. نبی نے ان کو کوئی کچھ غلط نہیں کہا. نبی نے ان کے بارے میں کوئی نازیبہ تبصرہ نہیں کیا. صرف ماتھے پہ شکن آئی تھی، اور وہ بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے مفاد کے لیے. کہ یار میں ان رؤسائے قریش سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اسلام کا فائدہ ہوتا. بیچ میں یہ کیوں چلے آئے؟ ان سے تو بعد میں بھی بات کر لیتا، میں انہیں بعد میں کوئی مسئلہ بتا دیتا. صرف شکن آئی تھی اور کچھ نہیں کہا تھا. اللہ رب العالمین نے صرف اس ایک صحابی کی دلجوئی کے لیے، ان ایک صحابی کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اللہ رب العالمین نے اتنی آیتیں صرف ایک صحابی کی دلجوئی میں نازل فرما دی. اے محبوب آپ کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، آپ کے ماتھے پر آپ نے منہ بنا لیا اس وجہ سے کہ آپ رؤسائے قریش سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی باتیں سننے تک کو تیار نہیں ہیں، جو آپ سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ صحابی جو خود چل کر آئے ہیں، جو آپ سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں، آپ ان کے آنے پر منہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ایک صحابی کی دلجوئی کے لیے اپنے نبی کے ماتھے پر پڑی ان شکنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی. پھر اللہ کیسے گوارا کر لے گا کہ ایک مائک لگایا، میز لگائی، 8-10 لوگ بٹھائے، پگڑی باندھی اور کر دیا صحابہ اکرام پر تبصرہ شروع کرنا، صحابہ اکرام کے ذات کو مشکوک بنانا شروع کر دیا، ان کے تعلق سے بکواس کرنی شروع کر دی. اللہ کیسے گوارا کر لے گا؟ تو صحابہ اکرام کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. نمبر 5، چیز، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا میرے بھائیوں اور بہنوں اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام دین کی اساس ہیں. سمجھ رہے؟ صحابہ کیا ہے؟ دین کی بنیاد. اگر صحابہ اکرام کی ذات کو مشکوک کر دیا گیا تو دین مشکوک ہو جائے گا. یہ اسلام کی عمارت پر حملہ نہ کر سکے، یہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی طاقت اور استطاعت اپنے اندر نہ پا سکے، تو انہوں نے چاہا کہ اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ہے صحابہ، ان کی شخصیات کو داغدار کر دو، ان کو مجروح کر دو، ان کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلا دو، اسلام کی عمارت خود بخود ڈھا جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب صحابہ اکرام ہی مشکوک ہو جائیں گے تو نہ آپ عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ دیگر مسائل کو ثابت کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ
عقیدہ کیسے ثابت کریں گے؟ جب آپ حدیث پیش کریں گے اس میں بیان اس کا نام آئے گا صحابی کا، وہ کہیں گے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ طہارت کے مسائل کیسے بیان کریں گے؟ نماز کا طریقہ کیسے بیان کریں گے؟ نبی کی جنگیں کیسے بیان کریں گے؟ نبی کا حج اور عمرہ آپ کیسے بیان کریں گے؟ جب بھی ان چیزوں کا بیان آئے گا، طہارت کا بیان آئے گا، نماز کا بیان آئے گا، صوم کا بیان آئے گا، حج و عمرے کا بیان آئے گا، کسی بھی مسئلے کا بیان آئے گا، اس جگہ کسی نہ کسی صحابی کا ضرور ذکر آئے گا جو یہ بیان کرتا ہوگا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یا فلاں نے یہ کام کیا اور نبی خاموش تھے، وہاں موجود تھے، ضرور وہاں پر کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں صحابہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ دین کی اساس ہے۔ اسی وجہ سے جن علماء اکرام نے دین کے اصولوں پر، دین کے عقائد پر جن علماء اکرام نے کتابیں لکھی، اس میں باقاعدہ اس کے چیپٹر قائم کیے کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، صحابہ اکرام کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بے اعتنائی برتی جائے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بے توجہی برتی جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، صحابہ اکرام کے تعلق ہی سے تو وہ بکواس کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں اب بھی اس سے پینگیں بڑھاؤں گا، میں اب بھی اس سے دوستیاں کروں گا، میں اب بھی اس سے ہاتھ ملاؤں گا، کوئی بات نہیں، معمولی باتیں نہیں میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتا ہے۔ صحابہ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام وہ کہ ان کے بغیر دین مکمل، ان کے ذکر کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ عقائد، مسائل، احکام، کوئی بھی مسئلہ لے لے، صحابہ اکرام کا ذکر میرے بھائیوں وہاں پر ضرور آئے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے احترام کو اور صحابہ اکرام کی توقیر کو، صحابہ اکرام کی توقیر کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی سلف صالحین کا مسلک تھا، یہی اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ اس کے محبوب کے محبوبوں سے پیار کیا جائے، اس کے محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جائے، اور یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور میرے کسی صحابی نے 1 مد یا آدھا مد خرچ کیا ہوگا تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور کیا فرمایا؟ میرے صحابی نے 1 مد یا آدھا مد خرچ کیا ہوگا، سونے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صحابی نے 1 مد آدھا مد کھجوریں خرچ کی ہو، جو خرچ کیے ہو، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تمہارا سونا خرچ کرنا ایک صحابی کے 1 لپ یا آدھا لپ خرچ کیے ہوئے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں، بلکہ ایک روایت بھی وہ لائے ہیں ایک صحیح سند کے ساتھ، دوسرے الفاظ انہوں نے بیان کیے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا اگر تم میں سے کوئی شخص روزانہ خرچ کرے، کب؟ روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرے کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد بھی اگر کچھ خرچ کیا ہوگا تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ ہم صحابہ کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے جو قربانی دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ مقام نہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے حصے میں آیا، نہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے حصے میں آیا، جو مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حصے میں آیا۔ ان کی قربانیوں کے کیا کہنے، ان کی قربانیوں کے کیا کہنے، ایک رات میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جھلکیاں دکھائی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے جس قربانی کا مطالبہ کیا، اور جب مطالبہ کیا صحابہ اکرام نے بغیر سوچے سمجھے نبی علیہ السلام کی دعوت پر فوراً لبیک کہا، اور اس اپنی قربانی پیش کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھا۔ صحابہ سے مطالبہ، صحابہ کو حکم ہوا ہجرت کا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے بچے کو ساتھ لیتے ہیں۔ ام سلمہ کے گھر والے آتے ہیں، ابو سلمہ تم گھر جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ ہمارے پاس رہے گی۔ ادھر ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتا چلا، وہ دوڑے ہوئے آئے، ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو ساتھ لے جا سکتے ہو، یہ بچہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ ابو سلمہ ادھر ہجرت کے راستے پر ام سلمہ کو ان کے گھر والے لے جا رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے سے بچے کو ابو سلمہ کے گھر والے تین طرف بٹ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ابو سلمہ کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ کر سکی، اور ابو سلمہ تنہا ہجرت کرتے ہیں۔ ام سلمہ مکے کی پہاڑیوں پر چڑھ کر شوہر اور بچے کی جدائی میں رویا کرتی تھی، پھر دونوں کے قبیلے والوں کو ترس آیا، بچے حوالہ کیا اور کہا جاؤ جا کر مدینہ اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ وہ کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہ دی ہو، وہ کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہ دی ہو۔ حضرت صہیب رومی ہجرت کرنے لگے، مکہ والے آئے، صہیب یہ مال تم نے ہمارے درمیان رہ کر کمایا ہے، اتیتنا سعلوکا، تم ہمارے درمیان مفلس آئے تھے، تم ہمارے درمیان مفلس آئے تھے، تم نے یہاں رہ کر تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، اور اب یہ سمجھتے ہو کہ اس مال کو لے کر تم ہجرت کر لوگے، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا یہ مال تمہارے حوالے کر دوں، جانے دو گے؟ کہا پھر تو بالکل جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے مال ان کے حوالے کیا، ہاتھ جھاڑتے ہوئے مدینہ کی راہ لی۔ نبی آخر الزمان کو پتا چلا، آپ نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ صہیب، ابو یحییٰ صہیب تم نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، اپنی ساری دولت چھوڑ آئے لیکن ایمان کی دولت بچا کر مدینے چلے آئے۔ صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے، کوئی ایسی قربانی نہ تھی جو صحابہ کرام نے نہ دی ہو۔ جب وقت آیا جنگ کا تو احد اور بدر کی لڑائیاں گواہ ہیں، چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے کہ کسی جنگ میں وہ نظارے نہ دیکھے گئے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے اپنے رشتہ داروں پر تلواریں چلائیں اسلام کی خاطر۔ صحابہ اکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے، بیٹے نے باپ سے لڑائی کی، باپ نے بیٹے سے لڑائی کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ
عبداللہ بن حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کا قتل کیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر نے بدر کے قیدیوں کے تعلق سے کہا کہ جس کے جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرے. حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے، حضرت عبیدہ نے ولید، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں کو قتل کیا جو بالکل ان کے قریبی رشتہ دار تھے. ان کے یہاں اس وقت صرف ایک رشتہ تھا اور وہ رشتہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. وہ رشتہ تھا کلمہ شہادت کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. آج ان صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جائے، ان صحابہ اکرام کے تعلق سے بکواس کی جائے. یہ آج کے انجینئر پھنجینئر، خدا گواہ ہے کبھی میں نے نام صرف انجینئر نہیں لیا، جس جلسے میں بھی کہا انجینئر پھنجینئر اسی لائق ہے. یہ انگلی اٹھائے جن صحابہ کی توثیق اللہ فرمائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان پر یہ بکواس کریں. ان کی کیا حیثیت؟ پدی نہ پدی کے شوربے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ مسلم. فرمایا سب سے بہترین لوگ میری امت کے میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ، اور اس کے بعد جو ان کے بعد والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد والے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے بعد وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور اس کے بعد وہ جنہوں نے اس شخص کو دیکھا جس نے صحابہ کو دیکھا. کیا بات کرتے ہو صحابہ کے مقام کی، صحابہ اکرام کی عظمت کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کہتی ہے کہ حکم تو یہ دیا گیا تھا امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم یہ دیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام کے لیے استغفار کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے. لیکن بدلے میں لوگ گالیاں دینے لگے. حکم کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں استغفار کیا جائے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ ہے اہل ایمان کی نشانی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں دعا کرو. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لیکن لوگ گالیاں دیتے ہیں. مسلم کی روایت، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً وَلَوْ عُمْرَ نُوحٍ. رواہ ابو داود کی روایت. فرماتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا، یغبر وجہہ، جس میں اس کے چہرے پر گرد و غبار آ گیا ہو، اس کا وہ شریک ہونا تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے، افضل ہے. چاہے تمہیں عمر نوح مل جائے اور پوری زندگی تم نیک اعمال کرتے رہو، تب بھی تمہارے نیک اعمال سے بہتر صحابی کے وہ لمحات ہیں جس لمحے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے. اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آیا، کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نبی کے صحابیوں کو گالی مت دو، نبی کے صحابیوں کو برا مت کہو، فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ۔ فرمایا کسی صحابی کا نبی کے ساتھ ایک لمحہ کھڑا ہونا، ایک لمحہ کھڑا ہونا تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر تم نے رکوع کیے ہو، سجدے کیے ہو، تلاوتیں کی ہو، ذکر و اذکار کیے ہو، حج و عمرے کیے ہو، صدقات و خیرات کیے ہو، تم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہو، کوئی صحابی اگر اس نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی پایا ہے، اگر نبی کی صحبت میں اس نے ایک لمحہ بھی گزارا ہے، اس کا وہ ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر کیسے ہم صحابہ اکرام پر حفظگیری کر سکتے ہیں؟ کیسے صحابہ اکرام کی شخصیات کو مشکوک کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے محبت کرو، صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھو، صحابہ اکرام کا احترام کرو۔ رہے وہ معاملات جن میں بعض میں صحابہ اکرام میں اختلافات ہو گئے تھے، بعض چیزیں، تھوڑا سا حصہ ان کی زندگی کا صحابہ اکرام میں کچھ آپسی معاملات ہو گئے، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، نتولی سائر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو آپسی معاملات ہوئے، کچھ اختلافات، کچھ جھگڑے ہو گئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ما اقول فیہم الا الحسنى، میں تو ان سب کے بارے میں اچھی ہی بات کہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا کہ ٹیبل لگائی، کیمرہ لگایا، پگڑی لگائی اور بن گئے سب سے بڑے مفتی، جی فلاں فلاں میں جنگ ہوئی تھی، فلاں میں یہ ہوا تھا، اس کی نیت ایسی تھی، اس کی نیت ایسی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے تو اے نادان، تم نے صحابہ اکرام کے اختلافات کو خوش نیتی سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، اگر تم صحابہ اکرام کے بعض اختلافات کو بھی خوش نیتی سے پڑھتے، درست عقیدے سے پڑھتے، ان کی محبت کو، عقیدت کو دل میں بٹھا کر پڑھتے، تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کے ان اختلافات میں بھی تم کو صحابہ اکرام کا خلوص نظر آتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے اختلاف نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا اختلاف بھی کسی نہ کسی شرعی وجہ کی بنیاد پر تھا، ان کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لہذا صحابہ اکرام کے تعلق سے جو صحابہ اکرام میں بعض چیزیں ہوئی ہیں ان کے تعلق سے ہمیں کیا حکم ہے نوجوانوں؟ ہمیں کیا حکم ہے؟ زبانوں کو بند کر رکھیں اپنی۔ افسوس ہوتا ہے آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے، کبھی وہ وقت تھا ہم ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے جن کا دھرم ہے صحابہ کو گالیاں دینا۔ ہمارے علماء نے ان کے رد میں کتابیں لکھی، علامہ احسان الہی ظہیر، بلکہ ہر مسلک کے علماء نے، مولانا حق نواز جھنگوی، انہوں نے ان کا رد کیا جن کا مذہب اور دھرم ہے صحابہ کو گالیاں دینا۔ لیکن دل بھر آتا ہے کہ آج ہمیں انہیں سمجھانا پڑے جو توحید و سنت کے نام پر آئے، ان کو سمجھانا پڑے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دلوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کرو۔ یاد رکھو تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے،
تمام علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو کچھ معاملات ہوئے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کے تعلق سے اپنی زبان نہیں کھولیں گے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بس دعائے مغفرت کریں گے، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں گے اور ان کے تذکرے کو اس انداز میں کریں گے کہ لوگ ان سے بدظن نہ ہو، اس انداز میں بیان کریں گے. امام ابو حاتم رازی اور امام ابو زرع رازی یہ فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فکان من مذہبہم التراحم علی سائر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ہم نے تمام ملکوں کے علاقوں کے علماء اکرام کو اس پر متفق پایا، چاہے وہ حجاز ہو، چاہے وہ سرزمین عراق ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو، ساری جگہ کے علماء اکرام کا مذہب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام پر ترحم کرنا، ان سے محبت کی جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور وَالْكَفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان جو کچھ آپسی معاملات بعد کے وقت میں ہو گئے ان کے تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھا جائے. تو میرے بھائیوں، ہمارا تو یہ مسلک ہے، ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں. ہمارا مسلک وہ ہے جو حضرت انس کا تھا، اور ہم یہی خوش گمان رکھتے، ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کی بنیاد پر انشاءاللہ کل ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جس قدر خوشی نبی کے اس جملے سے ہوئی، انت مع من احببتا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. فانا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. کہتے ہیں لہٰذا میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ میں ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے انشاءاللہ کل ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. یہی ہمارا موقف ہے. ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حسن ظن ہے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ ہماری اس محبت کی بنیاد پر کل انشاءاللہ روز محشر ہم ان صحابہ اکرام کے ساتھ ہوں گے. امام زہری فرماتے ہیں اپنے وقت کے پائے کالم، امام زہری فرماتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا صحابہ اکرام کے تعلق سے، تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، کہا اسمع یا زہریو، اے زہری سنو، من مات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی و شہد للعشرة بالجنت و تراحم علی معاویت فعلی اللہ حق اللہ یناقشہ الحساب. کہتے ہیں زہری سنو، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ ابو بکر سے محبت کرتا ہو، حضرت عمر سے محبت کرتا ہو، حضرت عثمان سے محبت کرتا ہو، حضرت علی سے محبت کرتا ہو، اور جن 10 لوگوں کے نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ان کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ درست ہو، ان کی جنتی ہونے کی وہ بھی شہادت دیتا ہو، اور حضرت معاویہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو. کس کا نام لیا؟
حضرت معاویہ کا نام کیوں لیا؟ اس وجہ سے کہ بعض لوگ ان کے تعلق سے بکواس کرنے لگے تھے، بعض لوگوں کے نظریات چینج ہو گئے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں نے حضرت علی کو برا کہنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کو بھی برا کہنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا خاص کر حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا نام لے کر کہ حضرت معاویہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ اس حال میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس سے حساب و کتاب نہ لے، یعنی وہ بالکل ٹھیک عقیدے اور درست منہج پر تھا۔ سلف صالحین کا منہج میرے بھائیوں یہی ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، سلف صالحین کا منہج یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو دعوت دوں گا، میں اب آپ کو دعوت دوں گا کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دلوں کو کھولو، صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کرو اور صحابہ اکرام سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت الحمدللہ ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کرے صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں اور بیٹھ جائے۔ اللہ آج کل کے جو فتنے ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے مشکوک کرنے کے لیے جو فتنے سر ابھار رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان فتنوں کو ختم فرما دے۔ اللہ صحابہ اکرام کا چرچا فرما، اللہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور توحید و سنت اور صحابہ اکرام کی محبت ہی پر تو اے اللہ ہم کو موت دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔